آیت اللہ سید علی خامنائی مشہد کی گلیوں سے شروع ہوا یہ سفر کسی شاہی خاندان کا نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے تلاوت کرنے والے نوجوان کا سفر تھا جس نے کتابوں کو اپنا ہتھیار بنایا، جیلوں کو اپنی تعلیم گاہ اور انقلاب کو اپنی ذمہ داری۔ شاہ کے دور کی گرفتاریاں، ظلم، نگرانی، بندشیں انہیں روک نہیں سکی۔ وہ ہر بار لوٹے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر لوٹے۔ احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده۔ 1979 کا انقلاب ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد ایک نئے نظام کو سنبھالنا اس سے کہیں بڑا امتحان تھا۔ اس سفر میں خامنائی کبھی مورچے پر نظر آئے، کبھی منبر پر، کبھی محراب میں، کبھی مسجد میں، اور کبھی ملک کے سب سے بڑے فیصلے لیتے ہوئے۔ 1981 میں جان لیوا حملے میں ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا۔ کاشانی یہ فرد مکتبی بود۔ برادران توجہ، رئیس جمہور! لیکن ان کے ارادے کمزور نہیں پڑے۔ جب آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ انقلاب کی رفتار اب دھیمی پڑ جائے گی، لیکن تاریخ نے دوسرا منظر دیکھا۔ آیت اللہ خامنائی نے رہبر کی ذمہ داری سنبھالی حق نداره که حق ملت رو در اینجا، اور اگلی کئی دہائیوں تک ایران کو ایسے حالات سے ابارا جہاں جنگ بھی تھی، پابندیاں بھی تھیں، تنہائیاں بھی تھیں اور لگاتار باہری دباؤ بھی۔ انہوں نے ایران کو گھٹنوں پر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے ایران کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی قوت، صلاحیت، لیاقت اور اہلیت پیدا کی۔ سائنس، میزائل ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ریسرچ، میڈیکل سائنس اور علمی ادارے، ان سب کو انہوں نے ملک کی عزت اور ضرورت سے جوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قوم علم میں آگے بڑھتی ہے وہی اپنے فیصلے خود لکھتی ہے۔ خامنائی کی کہانی صرف ایران تک محدود نہیں رہی۔ فلسطین کا ذکر ہو، لبنان کی بات ہو، عراق کی چرچا ہو یا مظلوموں کی آواز کی بات ہو، انہوں نے بار بار یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والے انہیں صرف ایک ملک کا رہبر نہیں بلکہ مقاومت کی آواز مانتے رہے۔ ان کے مخالف بھی کم نہیں تھے۔ ان کی سیاست پر سوال اٹھے، ان کے فیصلوں کی مخالفت ہوئی اور دنیا کے کئی حصوں میں ان کے بارے میں بالکل الگ رائے بنائی گئی، لیکن ایک بات ان کے مخالف بھی آسانی سے نہیں نکار سکے، وہ اپنے یقین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے جو کہا اسی پر ڈٹے رہے۔ یہی بات انہیں عام سیاستدانوں سے الگ کرتی ہے۔ زندگی میں سادگی، کتابوں سے محبت، علم سے لگاؤ، شاعری کا ذوق اور نوجوانوں سے سیدھی بات چیت، ان سب نے ان کی شخصیت کو صرف ایک کردار میں قید نہیں کیا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے مرجع بھی تھے، رہنما بھی تھے، استاد بھی تھے، حوصلہ بھی تھے، امید بھی تھے۔ جب ان کا جنازہ شہر در شہر گزرا، جب نجف، کربلا، قم، تہران اور مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑا، تو دنیا نے دیکھا کہ ان کی عقیدت اور محبت کیسے عام لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہی تھی۔ اب جب آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ آیت اللہ خامنائی کون تھے، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس دور کے گواہ ہیں جب وہ ظلم، دہشت گردی اور ہر طرح کے دباؤ کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ان کے ارادوں کو جھکایا نہیں جا سکا اور ان کے یقین کو توڑا نہیں جا سکا۔ آیت اللہ خامنائی کو آخری سلام۔